إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. محترم سامعین کرام، دینی ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے پیغمبر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، آنے والے خطرے سے انہیں آگاہ کر دیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اس کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ یہ آیتیں نبوت کے آغاز میں بالکل ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ آپ کو نبوت سونپی گئی ہے، آپ کو نبی بنایا گیا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، یا ایھا المدثر، کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہایت ہی گھبرا کر کے گھر پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منسوب کیا ہے اور کہا کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ انذار کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کوئی ایسا خطرہ جو انسان کی زندگی میں مستقبل میں آنے والا ہو، جو فیوچر میں جس خطرے سے، جس مصیبت سے انسان کا مقابلہ ہونے والا ہے، اس سے آگاہ کرنا، اس سے ڈرانا، اس کو عربی زبان میں انذار کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کام سونپا گیا، یہی ذمہ داری انہیں دی گئی کہ آپ انسانوں کو، اپنے امتیوں کو، دنیا میں جو بھی لوگ اس زمانے میں موجود ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کو ان کی زندگی میں آنے والے اس خطرے سے آگاہ کر دیجیے جو ان کی زندگی میں سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، لوگوں کو اس مصیبت سے آگاہ کرنا شروع کیا، اور کئی مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے تنہائی میں لوگوں کو اس بات سے ڈرایا۔ انہی موقعوں میں سے ایک اہم موقع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس عذاب سے ڈرایا تھا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا اور وہاں لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرایا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو وہاں جمع تھے سوال کیا تھا، کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ سب سے پہلا سوال اللہ کے رسول نے کی کہ کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جھوٹا سمجھنے کا ہمارے پاس کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم آپ کو جھوٹا کہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے آ رہے ہیں، آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، لہذا آپ کو جھوٹا ماننے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں، پہاڑی کی دوسری جانب ایک فوج موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس بات پر یقین کریں گے، کیونکہ آپ کبھی کچھ جھوٹ بولتے نہیں، تو آپ کی یہ بات بھی سچی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے خطاب کرتے ہوئے ایک مثال دی تھی۔ حقیقت میں وہاں کوئی فوج موجود نہیں تھی، آپ نے ایک مثال دی کہ جس طرح اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے مجھے دونوں طرف کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تم پہاڑی کے ایک جانب موجود ہو، تمہیں صرف ایک طرف کا نظر آ رہا ہے، دوسری طرف کیا ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی مصیبت ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتی۔ میں پہاڑی پر موجود ہوں، دونوں طرف کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی تم دنیا کے اندر موجود ہو، تمہیں دنیا کے خطرات نظر آتے ہیں، دنیا کی مصیبتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، دنیا کی پریشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، لیکن آخرت میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے
اس پر تمہاری نظر نہیں. میں رسول ہوں، نبی ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے، اس لیے میں دنیا کو بھی جانتا ہوں، دنیا کے اندر جو خطرات ہیں اسے بھی جانتا ہوں، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس عذاب پر بھی میری نگاہ ہے، لہٰذا میں تمہیں اس آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا. قوم کو، پوری قبیلے کو، ایک ایک شخص کا نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہنم کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا. کیونکہ جہنم یقیناً ایسی چیز ہے جس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی تکلیف موجود نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی دکھ اور کوئی بھی عذاب نہیں ہو سکتا. جہنم سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑی پریشانی ہے، سب سے بڑی مصیبت. اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی اور ناکامی کی جو حیثیت بیان کی ہے، جو حقیقت بیان کی ہے کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی کہ جو شخص جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، جو جہنم سے نجات پا جائے وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم سے نجات نہ پائے وہ ناکام ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، ایسا شخص کامیاب ہے. یعنی حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی نعمت جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہی حقیقت میں کامیابی. اگر یہ کامیابی ہم میں سے کسی شخص کو نہ ملے، پھر وہ چاہے دنیا کی ساری کامیابیاں حاصل کر لے، پوری دنیا حاصل کر لے، دنیا کے آرام اور چین اور سکون حاصل کر لے، دنیا کی ساری مال و دولت کو حاصل کر لے، دنیا کے اندر ساری آسائشیں وہ حاصل کر لے، لیکن اگر اسے جنت حاصل نہیں ہوتی تو یہ تمام کی تمام کامیابیاں، یہ تمام حصولیابیاں بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ حقیقت میں کامیابی یہی ہے کہ آپ جنت کو حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کر کے بار بار ہمیں اور آپ کو جہنم سے ڈرایا ہے. اور اس وجہ سے بھی ہمیں اور آپ کو جہنم سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اور آپ دنیا کے اندر کتنی بھی عیش کر لیں، دنیا کے اندر کتنا ہی آرام کیوں نہ کر لیں، سارا سکون اور چین ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر مل جائے، لیکن جہنم کا ایک لمحہ اس پورے چین اور سکون کو ختم کرنے کے لیے کافی. دنیا کے اندر جتنی بھی آرائشیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، جہنم کے اندر ایک لمحہ اگر ہم گزار لیں تو دنیا کی تمام چین و سکون کو ہم اور آپ بھول جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے مالدار شخص ہوگا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں گی، دنیا کی ساری آرائشیں اس کے پاس ہوں گی، دنیا کے اندر چین و سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوگا. دکھ درد تکلیف کیا ہوتی ہے وہ جانتا تک نہیں ہوگا، دکھ درد تکلیف کا نام تک اس نے نہیں سنا ہوگا. اللہ رب العالمین کے حکم پر اسے جہنم کے اندر ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا، ایک غوطہ دیا جائے گا جہنم کے اندر، پھر اسے فوراً نکال لیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا، کیا اے بندے، کیا تو چین اور سکون کو جانتا ہے؟ راحت کیا ہوتی ہے تو جانتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین چین و سکون کیا ہوتا میں نہیں جانتا، سب کچھ میں بھول چکا ہوں، آرائشیں بھول چکا ہوں، راحت سکون سب بھول چکا ہوں، مجھے کچھ علم نہیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. ذرا غور کریں کہ وہ انسان جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، چین اور سکون ہی اس کی زندگی میں رہا ہو، جہنم کے اندر ایک لمحہ گزارنے کے بعد اس کی یہ حالت ہے کہ وہ دنیا کے تمام سکون کو بھی بھول جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی سختی کتنی خطرناک ہے، جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے، اس کی ہولناکی کیسی ہے. ہم اور آپ اس کے ذریعہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک لمحے کے اندر سارا چین اور سکون بھول جاتا ہے. اور حقیقت میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر جو ہماری آگ ہے جسے ہم اور آپ جلاتے ہیں، یہ جہنم کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اگر ہم جہنم کے آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کریں تو دنیا کی آگ صرف ایک حصہ ہے. یعنی اس کی گرمی، اس کی شدت، یہ جو دنیا کے اندر آگ موجود ہے اس کے مقابلے میں جہنم کے آگ کی شدت اور حرارت 69 گنا زیادہ بڑھ کر کے. ہم اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو آگ موجود ہے وہ ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے. دنیا کے اندر موجود آگ کسی بھی چیز کو جلا کر کے خاک کرنے کے لیے کافی ہے. لوہے جیسی چیز کو بھی یہ آگ پگھلا دیتی. ہم اور آپ سوچیں جو وہ آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، 69 درجے زیادہ گرم ہے، اگر اس کے اندر کسی شخص کو ڈال دیا جائے تو اس کی حالت
کیا ہونے والی ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب سے آخر میں جس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ مومن بندہ جو اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں کاٹ رہا ہوگا، جب اسے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا تو اس کا جسم کوئلے کی مانند ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، کوئلے کے مانند ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ تمام چیزیں جو ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہیں ان چیزوں پر عمل کریں جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے کہ ان چیزوں کو کر کے ہم جہنم میں جائیں گے، ان چیزوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو مکمل طور سے روک لیں، کیونکہ اگر ہم اور آپ ان چیزوں سے نہیں رکتے ہیں تو ہماری ناکامی طے ہے۔ اگر ہم اور آپ ان اعمال کو انجام نہیں دیتے جو جنت میں لے جانے والے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ جہنم میں ہمارا اور آپ کا مقدر ہوگا، ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ یہ جو غفلتیں، یہ سستیاں جو آج ہمارے اندر موجود ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں۔ وہ تمام اعمال جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے ہم انہیں کرتے رہیں، غفلت میں نہ پڑیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کا ہمارے اور آپ کے لیے حکم ہے، پیغام ہے۔ مگر افسوس کہ اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، مسلمانوں کا جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم وہ تمام کام انجام دیتے ہیں جو ہمیں جہنم تک لے جائیں، ہم وہ تمام کارنامے انجام دیتے ہیں جو ہمیں جنت سے دور کر سکتی ہے، جہنم کے اندر داخل کرا سکتے ہیں، وہ تمام کام ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، اور وہ اعمال جو ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں اس سے کوسوں دور ہیں ہم اور آپ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہنم میں جانے کا جو ایک سب سے اہم ذریعہ بتلایا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کی جو بات چیت نقل کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آخر تم جہنم کے اندر کیوں گئے، کیا وجہ تھی، کون سا عمل تم نے ایسا کیا تھا کہ تم جہنم کے اندر چلے آئے؟ ان کا جو سب سے پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے آپ سے سوال کر لے، اپنے نفس سے پوچھ لے کہ وہ کتنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ یقیناً اگر ہم اور آپ جائزہ لے لیں تو کتنے ایسے بدنصیب بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہوں گے، جنہیں یہ تک یاد نہیں ہوگا کہ آخری بار انہوں نے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز کب پڑھی تھی۔ کتنے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے کہ اگر جمعے کے دن نہ آئے تو مسجدوں کے اندر حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت، اتنی غفلت ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کے باوجود ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ یقیناً یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا اگر ہمارا یہی رویہ رہا دین پر عمل کرنے کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو ہم اور آپ اپنی ناکامی کو یقینی سمجھ لیں، ہمارے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربوها، کہ میں نے جہنم سے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بچنے والا شخص، جس سے بھاگنے والا شخص سوتا رہتا ہے، ولا مثل الجنت نام طالبها، اور میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ جس کا طلبگار سوتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہماری اور آپ کی غفلت کو بیان کیا کہ کس طرح ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں، لیکن ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے کے لیے راضی نہیں۔ ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم بچنا تو چاہتے ہیں لیکن اعمال انجام دینا نہیں چاہتے۔ ہماری غفلت یہ ہے ہم جنت کے تو طلبگار ہیں لیکن اعمال ہمارے زندگی کے اندر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا اور افسوس ظاہر کیا ایسے لوگوں پر جو زندگی کے اندر اس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کے اندر بے راہ روی کے شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مواقع پر ہمارے اور آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ملنے والے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح کے سخت عذاب ہوں گے، کون کون سی سزائیں وہاں ہمیں اور آپ کو دی جائیں گی، جہنمیوں کو دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ ہم اور آپ ان چیزوں کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس سے عبرت حاصل کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اگر تم ان چیزوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا دیدار بھی کرایا گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تو نازل ہوتی تھی، اس کا عذاب، جہنم کا تذکرہ، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے بھی بتلاتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا دیدار بھی کرایا، جہنم کے عذاب دکھلائے بھی، دنیا کے اندر بھی قبروں کے اندر جو عذاب ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عذاب سنائے بھی گئے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، اگر اس کا ادراک تمہیں ہو جائے لضحکتم قلیلا، تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تمہاری ہنسی غائب ہو جائے گی، زندگی میں بہت ہی کم ایسے مواقع ہوں گے جہاں تم ہنس سکو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تمہاری زندگی رونے میں گزر جائے گی، ہمیشہ روتے ہوئے نظر آؤ گے، زندگی کی ساری خوشیاں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اس کے بارے میں بتلایا ہے، وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دکھلائی نہیں، وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سنائی نہیں کہ جہنم کے اندر جو عذاب ہے وہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں دکھلا دے، قبروں کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ اگر کوئی انسان سن لے تو اس کی حالت کیا ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دی۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی، لیکن اس احسان کے بدلے میں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ بخوبی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنے نفس کے بارے میں ہم اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا جو مقصد ہے اس مقصد کو کبھی نہ بھولے۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اپنے لیے جنت کو اپنا مقدر بنا سکے، جہنم سے اپنے آپ کو دور کر سکے۔ یہ ایک مومن کا مقصود ہونا چاہیے زندگی کے اندر، مقصد صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے افضل دعا بتلائی، جو سب سے اہم دعا اور سب سے افضل دعا بتلائی ہے، اس دعا کے اندر بھی جہنم سے پناہ طلب کی گئی۔ سب سے افضل دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، اور ہمارا آخری انجام یہ ہو وقنا عذاب النار، اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اپنی بنائی ہوئی جہنم سے بچا لینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سب سے افضل دعا قرار دیا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو اس کے ذریعہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے رکھیں۔ لیکن وہی افسوس ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ہوگا جب ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے، ہمارے سامنے اتنا بڑا خطرہ ہونے کے باوجود، جہنم ہمارے سامنے موجود ہونے کے باوجود آج ہم اور آپ اس طرح کی غفلت میں پڑے۔ ہم جانتے ہیں کہ جہنم پوری طرح سے تیار ہے ان لوگوں کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے، ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جو کفر و شرک کرتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے مال کو ہتھیا لیتے ہیں، جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، ان تمام کے تمام لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جہنم تیار بیٹھی ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھ لیں ہم کون سا کام انجام نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر شرک موجود ہے، بدعات موجود ہے، ہمارے دلوں میں منافقت موجود ہے، لوگوں پر ظلم کرنا ہمارا شیوا بن چکا ہے، گناہوں کو انجام دینا ہماری زندگی کا ایک کام بن چکا ہے، ہمارے لیے ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، باوجود اس سے کہ اللہ رب العالمین کا وہ عذاب ہماری نظروں کے سامنے ہے جس تک ہر انسان کو پہنچنا ہے، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، نیک انسان ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط جس کا راستہ جہنم سے ہو کر کے گزرتا ہے، وہاں سے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہوں گے، اس کی عبادت کرنے والے ہوں گے، حقیقی معنوں میں خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، وہ تو آسانی سے گزر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ شرک و بدعات میں ڈوبے ہیں، منافقت جن کے ہاں ہے، ظلم و جور جن کے ہاں موجود ہے، جن کے ہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس عذاب کو چکھیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک شخص کو وہاں سے گزرنا ہے، کوئی شخص اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اس کے خوف کے سائے میں اپنی زندگی گزاریں، اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں، جہنم سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کر لے، جہنم سے پناہ مانگ لے، تو جہنم خود اس کے لیے سفارش کرتی ہے۔
جب بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لے جہنم سے 3 مرتبہ، جہنم خود اس کی سفارش کرے گی، اللہم اجرہ من النار، اللہ رب العالمین تیرا یہ بندہ مجھ سے پناہ طلب کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تو اسے پناہ دے دے، تو اسے جہنم میں داخل نہ کرنا۔ یہ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جہنم سے پناہ مانگتے رہیں، جہنم سے پناہ مانگ لیا کریں، کیونکہ اسی کے ذریعہ ہم اور آپ جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید رکھیں گے، اس سے ڈر کر کے زندگی گزاریں گے، تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچائے گا، کیونکہ اگر جہنم اتنا بڑا خطرہ ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو، نافرمانی سے بچو، ما یفعل اللہ بعذابکم، تو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں کیوں کر عذاب دے گا؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فضیلت ہمیں اور آپ کو سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ اگر ہم شکر گزار بن جائیں، اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں، تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں جہنم سے نجات دے دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا اجمع على عبدی بین خوفین، کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے کہا، اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے کہا لا اجمع على عبدی بین خوفین، کہ میں میرے عزت و جلال کی قسم اپنے کسی بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، 2 خوف ایک ساتھ اپنے بندے پر جمع نہیں کروں گا۔ 2 خوف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر بندہ دنیا کے اندر مجھ سے ڈرتا رہا، اگر بندہ دنیا کے اندر مجھ سے ڈر کر کے زندگی گزار لے گا، تو آخرت میں اسے امن و امان عطا کروں گا، آخرت میں اسے امن و امان سونپ دوں گا، وہاں اسے خوف سے بچا لوں گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ ہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی خشیت اپنے دل کے اندر موجود رکھیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، جہنم سے نجات پانے کی تمام کوششیں ہم اور آپ کریں، کیونکہ جب ہم اور آپ کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے گا۔ ہم ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں مزید بڑھائے گا، ہمیں مزید جنت کے قریب لے جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، عمل کریں۔ جب تک ہم اور آپ کوشش نہیں کریں گے، اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اللہ رب العالمین اس کی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ ڈھونڈیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم جیسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو وہ تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔